الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ دنیا میں ایک اصول ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کا طریقہ کار سیکھنا اور جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کا کام کرتا ہے تو اس کو پہلے سیکھتا ہے۔ اسی طرح دین کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عمل ہے تو اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، حج کرنے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے ہم تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا طریقہ کار جانیں اور سیکھیں۔ سیکھے بغیر اگر ہم نے نماز پڑھی اور ہمیں طریقہ نہ آیا اور ہم نے رسمی کارروائی پوری کر دی، جا کے حاضری لگا دی اور لوگوں کے ساتھ جا کے ہم شریک ہو گئے اور ہمیں طریقہ نہیں آتا تو اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اس کا طریقہ کار جانیں اور سیکھیں، ذہن میں بٹھائیں تاکہ ہم نماز ادا کریں تو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے عیدگاہ تو صفیں جب بن جائیں گی تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 7-6 زائد تکبیروں کے، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 7-6 زائد تکبیروں کے، منہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے، مقتدی کہیں گے پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ جب دونوں اللہ اکبر کہہ دیں، امام بھی اور مقتدی بھی، امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب امام اور مقتدی دونوں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دونوں کانوں کی طرف اٹھا کر امام بھی اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر امام بھی اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ امام قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہیں گے اور قرات کو سنیں گے۔ امام بآواز بلند سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا اور دوسری سورت بھی ساتھ پڑھے گا، پھر حسب معمول رکوع کیا جائے گا، پھر 2 سجدے کیے جائیں گے۔ پھر یہ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو امام سب سے پہلے قرات کرے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر دوسری سورت پڑھے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے امام اور مقتدی 3 تکبیریں کہیں گے۔ تو امام اور مقتدی اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لے جائیں، امام بھی اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کریں، 2 سجدہ کریں، التحیات پڑھیں اور یہ نماز اب مکمل ہو جائے گی 2 رکعت۔ پھر نماز پڑھنے کے متصل بعد تکبیرات تشریق پڑھنی ہے اونچی آواز سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس کے بعد مقتدی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، امام خطبے پڑھے گا 2 خطبے، اور تمام مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے خطبوں کو سنیں، 2 خطبوں کو خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ اور درمیان میں حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ ولا کلامہ، کہ خطبے کے دوران میں نماز بھی جائز نہیں، خطبے کے دوران میں کلام بھی جائز نہیں ہے، بولنا بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ بھی جائز نہیں ہے، کسی کو منع کرنا بھی جائز نہیں، کسی کو روکنا ٹوکنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام کے چہرے کی طرف دیکھ کر خطبہ سننا ضروری ہے۔ پھر جب خطبہ پڑھا جائے گا، خطبہ مکمل ہونے کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی، دعا مانگی جائے گی، پھر اس کے بعد نماز ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔